أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، الحمدللہ جس مہینے کا انتظار سارے مسلمانوں کو، دنیا کے سارے مسلمانوں کو انتظار تھا، انشاءاللہ وہ مہینہ کل شروع ہونے والا ہے. کل سے تراویح کی نماز شروع ہو جائے گی اور اتوار کو پہلا روزہ رکھا جائے گا اللہ کی مہربانی سے. 2 رمضان تو ہمارے گئے جس میں ہم پوری طرح عبادت نہیں کر سکے، گھروں میں بھی بند تھے، کبھی چند دن کے لیے مسجد کھلی تو پھر بھی بند ہو گئی. وہ پوری نیکیاں جو ہم کو کرنی تھی نہیں کر سکے. اب ہم کو چاہیے کہ آنے والے اس مہینے میں جو کل سے شروع ہونے والا انشاءاللہ پورا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. میں نے سورہ بقرہ کی 2 آیتیں تلاوت کی. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: مسلمانوں، تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا. جو بھی چاند دیکھے اس کو چاہیے کہ صاحب چاند دیکھے یا خبر ملے روزہ رکھے. اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا. رمضان کے روزے سارے لوگوں پر فرض تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر ساری امتوں پر فرض تھے. فرق اتنا تھا کہ رات میں کھا لیے سو گئے ان کا روزہ شروع. اگر کوئی آدمی رات کے 8 بجے سو گیا اب پھر اس کا روزہ شروع، پھر 6 ساڑھے 6 بجے ہی افطار کرے گا، ساری نہیں کھا سکتے. پابندیاں زیادہ تھیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا کلو واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو جائے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. رمضان کے روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے، دوسری ہجری میں فرض ہوئے. پہلے سال تو جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینے کو آئے 1 دن کا روزہ تھا. دوسرے سال 1 مہینہ کا روزہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض قرار دیا.
اس لیے اس مہینے کا روزہ رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ہر وہ مسلمان جو کہ عاقل ہو، یعنی پاگل نہ ہو، بالغ ہو، سمجھدار ہو، اگرچہ کہ وہ 10-12 سال کا ہی ہو، اس پر روزہ فرض ہے۔ اور پھر جو آدمی کے سفر وغیرہ میں نہ ہو، مریض نہ ہو، اس پر بھی فرض ہے۔ اور جو عورت کے مجبور ہے ماہواری کی وجہ سے یا بچہ جننے کی وجہ سے، اس سے بھی معاف ہے۔ لیکن یہ سفر والے اور بیماری اچھا ہو گئی تو وہ، اور یہ حیض والی عورت اور نفاس والی عورت بعد میں یہ روزہ رکھیں گے، ہمیشہ کے لیے معاف نہیں۔ اتنا بوڑھا نہیں رکھ سکتا روزہ، بہت کمزور ہے، تو ایسے آدمی کے لیے کہا گیا ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو، یہ غریب کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا، اس کو بولتے ہیں فدیہ، لیکن دوسرے لوگوں کے لیے نہیں۔ اسی طرح جو آدمی کے ایسا ہے، ڈاکٹر نے تجویز کیا کہ نہیں، بھوکے نہیں رہنا، 4 گھنٹے سے زیادہ نہیں رہنا، آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، ہلاکت کا خطرہ ہے، ویسا آدمی بھی مجبوری سمجھا جائے گا۔ جیسے کہ عام طور پر شوگر کے مریضوں کے لیے ڈاکٹر پہلے کہا کرتے تھے، ایسے لوگ بھی ایک روزے کے بدلے ایک غریب کو کھانا کھلائیں گے۔ شروع رمضان سے ہی 30 آدمی کو کھلا دے سکتے کیا؟ نہیں، ایک دن کو ایک کو کھلائیے، نہیں تو آخری دن 29 رمضان کو 29 آدمی کو کھلائیے۔ ایک ہی آدمی کو روز بھی کھلا سکتے اگر روز روز کھلاتے ہیں، نہیں تو پھر دوسرے تیسرے غریبوں کو کھلا سکتے ہیں، جس کو چاہے کھلا سکتے ہیں۔ پیسہ نہیں دینا، کھانا ہی کھلانا، پیسہ نہیں دینا۔ جیسا کہ صدقۃ الفطر کو ہم لوگ غلہ دیتے، پیسہ نہیں دیتے، ویسا ہی کھانا کھلانا ہے، پیسہ نہیں دینا ہے۔ اتنا بڑا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مبارک کیا کہ یہ مبارک مہینہ اللہ نے ہمارے لیے اپنی عنایتوں سے، مہربانی سے عنایت فرمایا ہے۔ روزہ نیت کے بغیر نہیں ہوتا ہے، روزے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ سونے سے پہلے سمجھیے، سونے کے بعد سحری کے وقت بھی آپ یہ سوچ کر کھاتے ہیں روزہ رکھنا ہے، یہی نیت ہے، زبان سے نہیں کہتے ہیں نویت ان اصوم غدا للہ، ایسا نہیں ہے، یہ نیت لوگوں کی بنائی ہوئی ہے۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، تو لہٰذا آپ سوئے نیت کر لیے، نہیں بھی نیت کیے، سحری کھائے، کل روزہ رکھنا، یہی نیت ہے، اس کے لیے الگ سے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیا ایک مہینے کی نیت شروع دن میں کر لے سکتے کیا؟ اللہ یہ پورا روزہ میں رکھوں گا، دل میں سوچ لیے۔ کچھ علماء نے کہا ہاں کر سکتے، لیکن اکثر علماء کا خیال یہ ہے نہیں، روز روز نیت کرنا بہتر ہے۔ اگر ایک مہینے کی نیت کیے، بیچ میں سفر پیش آ گیا تو چھوڑ دیں گے روزہ، پھر اس کے بعد رکھیں گے۔ سفر میں روزہ رکھنے کی اجازت ہے، سفر میں روزہ چھوڑنا ضروری نہیں، روزہ رکھنا ضروری نہیں۔ آپ طاقت ہے ماشاءاللہ، نہیں بھی دوسرے دنوں میں ہوتا نہیں، رمضان میں رکھ لیتے ہیں، سہولت ہے سفر کی، رکھ سکتے، آپ کا روزہ ہو جاتا ہے۔ سفر میں آپ روزہ رکھیں تو روزہ ہو جاتا ہے۔ لیکن حیض والی عورت، نفاس والی عورت، ایسا آدمی اگر روزہ رکھے تو ان کا روزہ ہوتا نہیں ہے۔ روزہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے۔ صبح صادق جیسے ہماری مسجد میں اذان ہوتی ہے نا، وہاں سے روزہ شروع، سورج غروب ہونے تک بھوکے پیاسے رہنا، اور روزہ توڑنے والی کوئی چیز استعمال نہ کرنا، تو ایسی صورت میں یہ روزہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کے رمضان کے مہینے کا روزہ فرض سمجھ کے، اللہ کا حکم سمجھ کے، ثواب ملے گا یہ سمجھ کے روزہ رکھتا ہے، تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، 5 بڑی بنیادی باتیں ہیں۔ پہلا تو کلمہ توحید کا اقرار کرنا، اس کے بعد زکوٰۃ دینا، نماز پڑھنا،
اس کے بعد زکوٰۃ دینا، اس کے بعد روزہ، اور اس کے بعد حج۔ پوری لوگوں پر، مسلمانوں پر، عورتوں پر، مردوں پر 2 چیز تو فرض ہے، نماز بھی روزہ۔ گویا ان کی عمارت جو ہے 3 ستونوں پر کھڑی ہے، بیچ میں ایک، دونوں طرف کنارے۔ اور جن کو اللہ نے حیثیت دی ہے ان کی تو 5 چیزیں ہیں، زکوٰۃ بھی نہ دینا، حج بھی کرنا۔ جو آدمی کے روزہ نہیں رکھتا ہے طاقت ہونے کے باوجود، ایسا آدمی بہت بڑا گنہگار ہے، بہت بڑا گنہگار ہے۔ کچھ لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ نماز تو نہیں پڑھتے، روزہ رکھتے، ان کا روزہ ہوگا کیا اللہ بہتر جانتا ہے، ورنہ تو بے نمازی جو ہوتا ہے وہ تو مرتد کے حکم میں، کافر کے حکم میں، جو نمازی نہیں پڑھتا ہے، انکار تو نہیں کرتا، پڑھتا نہیں نماز۔ ایسے بہت سارے مسلمان ہوتے ہیں لیکن روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ رکھ کے سوتے رہتے ہیں۔ ایسے آدمی کا روزہ ہوگا کیا؟ معلوم تو ہو جائے گا، کافر تو نہیں ہے وہ، کوئی بھی عبادت کرتا ہے تو ہو جائے گی، لیکن ثواب کتنا ملے گا اللہ کو معلوم۔ ہمارے پر 2 چیزیں ہیں، ایک تو روزہ رکھنا فرض ہے، ایک دوسرا ثواب ہے روزے کا۔ اس کا روزہ تو ہو جائے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ بہت سی عبادت ایسی ہیں کہ سب نیت نہیں کرے یا خلوص نہیں ہے تو عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، کا مطلب یہ کہ ثواب نہیں ملے گا لیکن عبادت ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا بہت بڑی اللہ نے ہمارے لیے نیکی کا مہینہ دیا ہے، ہم کو اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کے اندر آپ سحری کریں، یہ بہت بہتر ہے۔ بغیر سحری کے روزہ ہوتا، ایسا نہیں ہے کہ سب سحری نہیں کرے، روزہ نہیں رکھا، ایسا نہیں ہے۔ آپ سنت ہے سحری کھانا، نہیں کھاتے تو کوئی بات نہیں۔ تسحروا فإن فی السحور برکہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں سحری کھاؤ جی، سحری میں برکت ہے۔ اللہ نے ہم کو اجازت دی نا کھانے پینے کی، ہاں اس لیے ہم کو کھانا چاہیے ضرور۔ سحری کھانے میں برکت ہے، اس کا مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آدمی روزانہ ناشتہ کرتا ہے 8 بجے، 8:30 بجے، 9 بجے، 1 بجتا ہے تو ذرا ہاتھ پیر کپ کپانے لگتے ہیں، بھوک لگنے لگتی ہے۔ بھوک کے بغیر کوئی کام بھوک کے ساتھ کوئی کام ہوتا نہیں، کھانے پینے طبیعت چاہتی ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ 11 بجے بھی چائے پیو، دوپہر کا کھانا بھی کھاؤ، عصر کو بھی چائے پیو، ایسا سب ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ سحری کھا لیتے ہیں، اگرچہ کہ شروع میں 3-4 دن تک کھایا بھی نہیں جاتا، بے ٹائم کھاتے ہیں، نہ تھوڑا ہی کھاتے ہیں، الحمدللہ اتنی برکت ہوتی ہے اس میں، افطاری تک کچھ بھی فکر نہیں ہوتی ہے۔ الحمدللہ آدمی حشاش بشاش رہتا ہے، تندرست رہتا ہے، بہت ساری اس کو عبادتیں، بہت ساری اس کو باتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ سحری کھانا چاہیے۔ سحری کب کھانا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر واخر السحور، لوگ مسلمان خیر و عافیت میں رہیں گے، برکت میں رہیں گے، اچھائی میں رہیں گے۔ 2 چیزیں کرنا چاہیے، ایک تو سحری دیر سے کرنا، اور سورج غروب ہوتے ہی افطار کر لینا۔ اس میں دیر نہیں کرنا افطار کرنے میں، ابھی ذرا اجالا معلوم ہوتا ہے، ابھی ذرا فلاں ہے، بعد میں۔ اب تو صاحب سورج غروب ہونے کا ہر جگہ ٹائم ہو گیا، اتنے بجے غروب ہوتا ہے، صبح صادق اتنے بجے شروع ہوتی ہے، اب تو سب کو معلوم ہو گیا۔ وہ زمانہ جب کہ دیکھتے رہنا پڑتا کہ صاحب مشرق کی طرف کچھ سفیدی آتی ہے، کیا سفیدی، ہاں چلو اذان دو، وہ زمانہ تو نہیں رہا۔ اس لیے جو ہی سورج غروب ہوا افطار کر لینا چاہیے۔ سحری یہ کون پانی پی لیجئے، کوئی بات نہیں، بھوک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ کھجور کھا لیجئے، الحمدللہ سنت ہے نا، سنت ہے سحری کھانا، فرض نہیں ہے۔ اگر سو گئے تب بھی آپ کا روزہ ہے نا، آپ سوچے تھے نا کہ روزہ رکھنا ہے، الحمدللہ کوئی بات نہیں۔ اگر نیت ہی نہیں کیے، سو گئے، سحری نہیں کیے، صبح صادق بھی ہو گئی، آپ کا روزہ نہیں ہوتا۔ اس لیے علماء نے کہا 1 مہینے کی بھی نیت کر لے تو ہو جائے گا، ایسے کہا ہے۔ سحری کے اندر کھجور بھی کھا لیں، وہ بھی ایک سنت ہے کہ اللہ کے رسول نے افطار کو تو بتایا ہے کھجور کھانے کا، لیکن سحری کے لیے بھی بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کھجور کھا لیں تو وہ بھی بہت اچھا ہے۔
گرمی کے دن رہتے ہیں نا، آدمی عام طور پر سے سوچتا ہے خوب پانی پینا، خوب پانی پینا، پانی پیتے رہتا ہے۔ آپ جتنے گلاس بھی پانی پئیں گے 2-3 گھنٹے میں پورا پیشاب نکل جائے گا۔ وہ کیا اب جسم میں رہتا ہے کیا پانی کہیں چھپ کر؟ نہیں۔ بعض لوگوں کی عادت رہتی ہے، خاص کر سحری کرنے والوں کو معلوم ہے کہ صاحب 4:50 کو وہ وقت ہے صبح صادق کا، 10-15 منٹ پہلے ہی یہ گلاس پانی لے کے بیٹھ جائیں گے، تھوڑی دیر میں پیتے رہیں گے، ٹائم دیکھیں گے پیتے رہیں گے۔ یہ بیکار سی بات ہے۔ جو پینا ہے پی لیجئے، کھانے سے پہلے جتنا چاہیں پانی پی لیجئے، زیادہ 1 آدھا گھنٹہ پہلے، کھانے کے بعد کم سے کم بھی پیجئے، اس کا فائدہ بھی ہوگا، کوئی گیس وغیرہ کی شکایت بھی نہیں ہوگی۔ آخر میں کرنا چاہیے سحری، لیکن ایسا بھی نہیں ہے اللہ اکبر کے اذان سنے وہاں ختم کرو، ایسا نہیں ہے اس سے پہلے ختم کر دینا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی 2-3 لقمے باقی ہیں، اذان ہوگی تو کوئی بات نہیں، کھا لے پی لے، ہے نا، ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن سحری کو دیر سے اٹھا، اذان ہو گئی اللہ اکبر، اب کھانا چاہتے، اب نہیں، کھانے میں 1-2 لقمہ باقی ہے، کھا لیا تو کوئی بات نہیں، لیکن اللہ اکبر پکارنے کے بعد کوئی جلدی سے اٹھ کے پانی پی لے، کھانا کھا لے، اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ کبھی ایسا بھی ہوگا کسی دیہات میں، کسی ایسی جگہ جہاں کہ کچھ بھی روشنی کا انتظام نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہی سمجھ کر کھایا کہ ابھی رات باقی ہے، لیکن معلوم ہے کہ نہیں، رات تو ذرا پہلے ختم ہو گئی، دن شروع ہو گیا، نادانی جہالت کی وجہ سے اس کا روزہ بھی ہو جاتا۔ معلوم ہو کہ ٹائم ہو گیا پھر کھاتے پیتے ہیں تو ان کا روزہ نہیں ہوتا ہے، اس کا بھی خیال کریں۔ روزے کو توڑنے والی چیزیں کیا ہیں؟ پہلے تو یہ کہ جان بوجھ کر کھانا، یاد ہے کہ میں روزے دار ہوں، میں روزہ ہوں، پھر بھی پانی پی لیا، کچھ کھا لیا، یہ خود پیے، یہ 1 لقمہ کھائے، یہ 1 بسکٹ کھائے، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا۔ یہ دوسری بات یہ ہے انگلی ڈال کے قے کرنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی، کوئی مسلمان اپنی بیوی سے صحبت کر لے، اس کا روزہ بھی ٹوٹ گیا۔ دن میں بیوی سے صحبت کر لیا، اس کا روزہ بھی گیا۔ آئندہ 1 روزہ رکھنا، 60 روزے رکھنا، اس کے بدلے مسلسل نہیں، یہ غلام آزاد کرنا نہیں، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا اور اللہ سے توبہ کرنا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نہانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، زوال کے بعد نہاؤ، 3 بجے نہاؤ، 4 بجے نہاؤ۔ مسواک کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، انجیکشن لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کان میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ ناک میں اگر کوئی آدمی دوا ڈالے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، وضو کرتے وقت ناک میں اچھی طرح پانی اوپر تک چڑھاؤ، روزہ رکھے تو ایسا مت کرو۔ ایسے اللہ کے رسول نے فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ ناک میں اگر پانی گیا حلق کو آتا ہے، وہ حلق کے راستے سے ایسا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ان ساری چیزوں سے روزہ ٹوٹنے والی بات بھی بتا دی میں نے، روزہ جن سے نہیں ٹوٹتا ہے وہ باتیں بھی میں نے بتا دی آپ کو۔ رمضان کے مہینے میں زیادہ عبادتیں کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اس مہینے کے اندر کتنی چیزیں ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھا، تراویح رکھی، اسی طرح خیر و برکت کا مہینہ ہے، اسی طرح تلاوت کا مہینہ ہے، نیکی کا صدقات و خیرات کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول زیادہ سے زیادہ جو بھی تھا سب اٹھا کے رمضان کے مہینے میں دے دیتے تھے۔ جیسے تیز ہوا ہے تو پورا کچرا مار کے چلے جاتا نا، وہی سا اللہ کے رسول جبریل علیہ السلام ہر دن آتے اور آپ کو قرآن سناتے سنتے، بہت خوشی ہوتی اللہ کے رسول کو، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ لہٰذا یہ مہینہ صدقات و خیرات کا بھی ہے۔ حدیث میں یوں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر نیکی کا بدلہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں
ہر نیکی کا بدلہ 10، ایک نیکی کرے تو کتنا ثواب ملتا ہے؟ 10 ثواب ملتا ہے۔ قرآن کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی کے قرآن کا ایک حرف پڑھے گا 10 ثواب ملیں گا۔ الف 10 ثواب، لام 10 ثواب، میم 10 ثواب، 30 ثواب ملے، الف لام میم۔ ویسے ہی ہر عبادت کا ثواب اللہ نے رکھا ہے، نماز کا اتنا ثواب، زکوٰۃ کا اتنا ثواب، حج کا اتنا ثواب، فرشتے برابر ان کو لکھتے ہیں۔ کم سے کم 10، نیت اگر خالص ہو 700 سے بھی بڑھ کر بھی جن کی نیت بہت زیادہ خالص ہوگی 700، ایک نیکی کرے تو 700 سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ اتنا ہونے کے بعد اللہ نے کہا الا الصوم، روزے کا بدلہ فرشتے نہیں لکھ سکتے، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، روزہ بندہ میرے واسطے رکھتا ہے اور بھوک چھوڑ دیتا ہے، اپنی خواہشات چھوڑ دیتا ہے، اس واسطے میں اس کا ثواب دوں گا۔ پوری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا الا الصوم، روزہ خاص کر میرے لیے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں لوگ دیکھتے، نماز کو آتے تو دیکھتے لوگ، عورتیں گھر میں نماز پڑھیں تو گھر والے دیکھتے، اسی طرح حج کو جاتے ہیں کتنے لوگوں سے ملاقات ہوتی، سب دیکھتے، لاکھوں آدمی کے سامنے جا کے ہم لوگ حج کرتے، زکوٰۃ دیتے ہیں تب بھی معلوم ہے لوگوں کو کہ فلاں صاحب زکوٰۃ دیتے ہیں، جی جاؤ جلدی جاؤ ختم ہو جائے گی، سب آ کے دیکھتے ہیں زکوٰۃ کو بھی۔ روزے کو کون دیکھتا؟ کوئی نہیں دیکھتا نا سوائے اللہ کے۔ آپ کسی بھی طرح کھاتے پیتے روزہ ہیں کہ بے روزہ ہیں، کیسا معلوم جی؟ یہ اللہ ہی کے لیے ہے، اس کا مطلب ایسا ہوا کہ یہ میں ہی جانتا ہوں کہ بندہ روزہ ہے کہ نہیں روزہ ہے، روزہ ہے تو میں اس کو اتنا ثواب دوں گا۔ بہت مرتبہ ایسے بھی ہوگا گھروں کے اندر بہت پیاس لگی ہوئی ہے، بہت پریشانی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، گھر کو جاتے ہیں، نہیں جی فریج میں ہر چیز موجود ہے، کھانے کی پینے کی، کچھ بھی نہیں، چکر بھی نہیں دیکھتے۔ بلکہ بعض لوگ تو اتنا ڈرتے ہیں تھوک نکلنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا کیا، تھوکتے رہتے، لیکن یہ کوئی بات نہیں، تھوک نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ جمع کر کے رکھتا ہے تھوک اور نکلتا ہے مکروہ ہے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جو تھوک آیا وہ تھوک اندر چلا گیا، لیکن اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عورتوں کے مسئلے میں بہت سے علماء یہ لکھتے ہیں کہ صاحب عورتیں جو کھانا پکاتی ہیں، کبھی یہ ہوتا ہے کہ صاحب نمک ڈالے کہ نہیں ڈالے، اور صاحب شکر ڈالے کہ نہیں ڈالے، اگر ایسا شبہ ہو جائے کبھی تھوڑا سا جیب میں رکھ کر فوراً تھوک دے تو ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کہا کہ صاحب ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن فوراً تھوک دینا چاہیے۔ رمضان میں مسواک، اللہ حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول رمضان میں بہت مسواک کرتے تھے، صبح سے شام تک۔ اب مسواک تو لوگ نہیں کرتے، برش اور پیسٹ استعمال کرتے ہیں، جائز ہے، لیکن پیسٹ کے اندر خرابی یہ ہے کہ ذرا معدے میں جانے کا ڈر لگے رہتا ہے، اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ برش کرنا چاہیے، ظہر میں کیجیے، عصر میں کیجیے، مغرب میں کیجیے۔ اگر مسواک نہیں کرتے ہیں تو برش استعمال کریں، وضو کا فائدہ ثواب زیادہ ملے گا، اس کا بھی خیال کریں۔ نہانے کے لیے بھی میں نے کہا کہ سب اجازت ہے، آپ صبح میں نہائیے، دوپہر میں نہائیے، رات میں نہائیے، اجازت ہے۔ آدمی رمضان کے دنوں میں سوتا ہے، مرد شادی شدہ ہو کہ شادی شدہ نہ ہو، احتلام ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹتا ہے کیا؟ نہیں ٹوٹتا ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ہاں نہا لے اتنا ہی کرے گا، سوا اور کچھ نہیں، قضا وضا نہیں کرے گا۔ اسی طرح رات میں شوہر کو اجازت ہے کہ اپنی بیوی سے صحبت کرے۔ قرآن میں اللہ نے کہا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا کتنا خیال کرتا ہے۔
ایک مہینہ آدمی کے لیے اپنے بیوی سے الگ رہنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے عربوں کے لیے۔ اللہ نے کہا رات میں تم اپنی بیویوں سے صحبت کر سکتے۔ قرآن میں اللہ نے کہا، اللہ اکبر۔ حج میں بھی اللہ نے ہی کہا کہ صاحب ہے تمہارے لیے جائز ہے، احرام پہننے سے احرام نکالنے تک حرام۔ احرام نکالے تو ٹھیک ہے، عمرے کو گئے، حج کو ملا لیا، عمرے کے بعد بیوی سے صحبت کر سکتے۔ واقعات بہت آتے ہیں، یہ سب دین کی باتیں ہیں، لیکن میاں بیوی اگر صحبت کیے تو ان کو چاہیے کہ صاحب فجر سے پہلے، صبح صادق سے پہلے نہا دھو کر سحری کھائیں۔ اٹھے دیر ہو گئی ہے، اگر نہائیں گے سحری کا وقت چلا جائے گا نا، اسی ناپاکی کی حالت میں سحری کھا لیں گے، بعد میں نہا لیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بیوی سے صحبت کرتے تھے، اگر دیر سے جاگے فوراً سحری کھا لیتے، بعد میں نہاتے تھے۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیوی سے رمضان میں بھی صحبت کرتے تھے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے جس کو جاننا ضروری ہے، ورنہ تو آدمی پتہ نہیں کیا کیا غلطی کرے گا، کیا کرے گا، نہیں معلوم ہے تو اور کچھ غلطی کر جائے گا۔ اس کا بھی اللہ نے احل لکم لیلۃ الصیام، رمضان کے روزے کے مہینے میں رات میں تمہارے لیے تمہاری بیویاں حلال کی گئی ہیں، اللہ نے اس کے اندر فرمایا۔ البتہ اعتکاف کو بیٹھے یہ منع ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجد میں رات میں بھی نہیں، دن میں بھی نہیں۔ اگر کوئی آدمی اعتکاف کو بیٹھا ہے، گھر چلا گیا بیوی سے صحبت کرنے کے لیے، اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، ہاں وہ گنہگار تو نہیں ہوگا، لیکن اس کو چاہیے کہ سب پھر نہا دھو کے روزہ بھی رکھے، چاہے تو اعتکاف میں بھی آ کے بیٹھے۔ اعتکاف سنت ہے، اس کو چھوڑ دینے سے ضروری نہیں ہو جاتا کہ صاحب دوبارہ اعتکاف کرنا فرض نہیں ہو جاتا، سنت ہے۔ کتنی باتیں ہیں شریعت نے ہم کو بتائی ہیں۔ افطار کے تعلق سے بھی حدیث میں یوں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تر کھجور سے، گیلی کھجور سے افطار کرتے تھے، اگر وہ میسر نہیں تو سادہ کھجور سے، اگر وہ بھی نہیں تو پانی پی لیتے تھے۔ اللہ کے رسول ایسا کرتے تھے۔ الحمدللہ بہت اچھی ہے، سنت سمجھ کے کریں۔ دعا کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ یہ کہہ کے افطار کر لیے، الحمدللہ ہو گیا، ذرا کھا لیے پی لیے دو چار گھونٹ، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ الحمدللہ پیاس گئی، رگیں سب تر ہو گئی، سوکھ گئی تھی رگیں، الحمدللہ اللہ ضرور قیامت میں اس کا ثواب ہم کو دے گا۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی دعا۔ اور اگر کوئی آدمی اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اگر یہ بھی دعا پڑھتا ہے، صرف دو جملے، اس سے زیادہ نہیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اللہ تیرے واسطے روزہ رکھا اللہ، اور تیری روزی سے میں نے روزہ کھولا، یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی اگر پڑھ لیتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ وفرحت یوم یلقا ربہ، روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں۔ روزانہ افطار کرتے وقت خوشی ہوتی ہے اس کو، 30 دن 29 دن پورے کر کے عید مناتا ہے، خوشی ہوتی ہے اس کو۔ دنیا میں یہ خوشی، بڑی خوشی کب ہوگی؟ جب اللہ کے پاس ثواب لینے جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، جو آدمی کے روزہ رکھا اس کو اسی گیٹ سے داخلہ ملے گا۔ پورے گیٹ ہیں لیکن بہت اسپیشل گیٹ ہوگا، اس سے صرف روزے دار جائیں گے۔ جب روزے دار ختم ہو جائیں گے وہ گیٹ بھی بند ہو جائے گا۔ نمازی وغیرہ بہت لوگ ہیں ابھی جانے کے لیے جنت کے اندر، لیکن یہ اس گیٹ سے صرف روزے داروں کو ملے گا۔ لہذا بچے ہوں بڑے ہوں روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ چھوٹے بچوں سے بھی صحابہ کرام روزے رکھواتے تھے۔ جب عصر کے بعد ذرا بھوک وغیرہ لگتی، بچوں کو پیاس لگتی، روتے تو کچھ گڑیا وغیرہ دیتے، بیٹا کھیلو، 1-2 گھنٹے کے بعد پھر ان کو افطار ہو جاتا، الحمدللہ۔ لیکن بچوں کو روزہ رکھ کے
رکھوا کے خطرے میں نہیں ڈالنا. بے ہوش ہو گیا بچہ کچھ بھی، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک رسم یہ بھی ہوتی ہے، پہلا روزہ بچہ بچی رکھتی ہے، اس کے لیے کپڑا تیار کرتے ہیں، پھول تیار کرتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سب گھروں کو افطاری بھیجتے ہیں کہ بیٹی فلاں جگہ وہ بچی آتی ہے، وہ افطاری دیتی ہے، کوئی اس کو انعام وغیرہ دیتے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے، نمائش کی ضرورت نہیں ہے، بیکار سی بات ہے. بہت سارا ہمارے عادت ہے کہ بچی روزہ رکھتی ہے، بچہ روزہ رکھتے ہیں، رشتہ داروں کے بھیجتے ہیں اس کو سنگار سنوار کے، رشتہ داروں کے جا کے بولتے کہ میں روزہ ہوں، تو خوش ہو کے کچھ تحفہ تحائف دیتے ہیں. ہمت افزائی ضرور کریں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے لیے کوئی ضروری سمجھیں کہ پہلا روزہ میری بیٹی رکھی، پہلا روزہ میرا بیٹا رکھا. اس کے لیے رسم و رواج کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ اور بھی بہت ساری باتیں رمضان کے تعلق سے اور روزے کے تعلق سے ہیں، وقتاً فوقتاً ان کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے رمضان کو ہمارے لیے خیر و برکت کا مہینہ بنائے، ساری رکاوٹیں دور کر دے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے نماز روزوں کو قبول فرمائے، ایمان کی حالت میں رکھ کے ایمان کی حالت میں اپنے پاس بلا لے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ غفور رحیم.